نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 36، 37، 38 اور 39۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہ لن یؤمن من قومک، کہ اب تیرے قوم میں سے ایمان لانے والے نہیں ہے، الا من آمن، مگر جو ایمان لا چکے ہیں، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس آپ غمگین نہ ہو جو کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور کشتی بنا لیجئے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے مخاطب نہ ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ الذین ظلموا انہم مغرقون، یہ بے شک غرق ہوں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا تھا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب گزرتے تھے ان پر قوم کے سردار، سخروا منہ، تو ان سے ہنسی کرتے تھے۔ قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ اگر تم آج ہم پر ہنس رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو بلا شبہ ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنسی کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے کہ من یأتیہ عذاب، کہ کس پر عذاب آتا ہے، یخزی ہے، جو اس کو رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے اس پر دائمی عذاب۔ بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تقریباً 1000 سال کی دراز عمر نصیب فرمائی تھی، اور اس طویل عرصہ میں دن کو رات کو ہر وقت اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، اور بڑی خیرخواہی سے، ذمہ داری سے، امانت دیانت سے یہ جدوجہد کر رہے تھے، اور قوم کی طرف سے مسلسل بدترین تکالیف، مشکلات،
مصائب کا سامنا ہوتا تھا، پتھر بھی برسائے گئے، بے ہوش بھی کر دیے، اور جب ہوش میں آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے یا اللہ میرے قوم کو معاف فرما فإنہم لا يعلمون، نہ سمجھ ہے، کم عقل۔ لیکن جب ستیہ گزر گئی، سینکڑوں سال گزر گئے، تو اللہ کے سامنے قوم کے حالت زار پر فرمایا کہ رب اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنے قوم کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور یہ تو بھاگ رہی ہے، رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک طویل عرصہ کے بعد نوح علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا آتی ہے کہ رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار اس قوم کے تکذیب کے مقابلے میں میری مدد کیجیے۔ لیکن جب قوم کے ظلم، ستم، جبر، بربریت اور مظالم کے حدود پار کر گئے، قوم کے ظلم اور ستم نے تمام حدود عبور کر دیے، تو سورہ ہود آیت نمبر 36 جو مذکورہ آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے خطاب فرمایا، قضا فی تفسیر بغوی والمظہری، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی کہ ان کے قوم سے جو ایمان لانے والے تھے وہ اب ایمان لا چکے ہیں، اور مزید لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ کے ساتھ تیری قوم جو معاملہ کرتے ہیں اس سے فلا تبتئس، اس سے آپ پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ اور دوسری آیت میں قوم کی بربادی کا اشارہ دیا، سیدنا نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنے قوم کے لیے جو بددعا نکلی تھی، جس کا ذکر سورہ نوح میں ہے، فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ملا تو اس وقت قوم نوح نہ کشتی کو جانتے تھے، نہ کشتی بنانے کا طریقہ جانتے تھے، اور ان کو کوئی پتہ تھا۔ تو آیات نمبر 37 میں فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی آپ ہمارے نگرانی میں کشتی بنا دیجئے اور ہمارے حکم کے مطابق آپ کشتی بنا دیں۔ روایات میں ہے کہ بذریعہ وحی سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کے تمام تر ضروریات جو ہے وہ پوری کی، اور کشتی بنانے کا پورا طریقہ بتلایا۔ بعض روایات میں اس کی پیمائش بھی بتلائی گئی ہے کہ یہ 300 ہاتھ لمبی کشتی تھی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی تھی، اور 3 منزلہ تھی۔ ایک ملحد ہے جس کا نام ہے نیاز فتح پوری، اس نے ایک کتاب لکھی ہے من و یزدا، اور ظاہر ہے کہ نیاز فتح پوری ایک ملحد آدمی ہے، فرشتوں کا منکر ہے، جنات کا منکر ہے، لیکن اہل علم
جس طرح علامہ جار اللہ محشری کی علمیت کے قائل ہے، اسی طرح نیاز فتح پوری کی پیمائش کی بھی قائل ہے۔ تو نیاز فتح پوری لکھتے ہیں کہ 300 ہاتھ لمبائی 550 فٹ بنتی ہے، 50 ہاتھ چوڑائی 91 فٹ اور 18 انچ بنتی ہے، اور 30 ہاتھ اونچائی 55 فٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ کشتی کے 3 منزل تھے، پہلے سب سے نچلے منزل میں جو کھانے کی چیزیں تھی، اور درمیانی منزل میں حیوانات تھے، اور اوپر منزل جو تھا اس میں انسان ہوتے تھے، جن کے تعداد بعض روایات میں 80 ہے، بعض میں 99 ہے، بہرحال 80 سے 100 تک مختلف اقوال ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 100 بندے تھے، اور کم از کم تعداد جو ہے وہ 80 بتلائی گئی ہے۔ آیات مذکورہ میں یہ بھی فرمایا کہ آپ کی قوم پر طوفان آئے گا، آپ کی قوم غرق ہوگی، لیکن غرق ہوتے وقت پھر آپ اپنی شفقت کی بنیاد پر، اپنی رحمدلی کی بنیاد پر، اے نوح علیہ السلام، پھر آپ سفارش نہیں کریں گے، اور اپنے قوم کے نجات کے حوالے سے پھر آپ سوال نہیں کریں گے۔ اور آیت نمبر 36 میں سفینہ سازی کے زمانے میں قوم نوح کے غفلت کا اور بے فکری کا بیان ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی کشتی سازی میں مصروف تھے، تو سرداران قوم گزرتے تھے، دیکھتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اہل ایمان فرماتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے، تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم کشتی تیار کر رہے ہیں۔ لیکن سرداران قوم اور یہ چودھری قسم کے لوگ، سرمایہ جاگیردار جس کو ملعو کہتے ہیں، وہ ان مسلمانوں کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے کہ طوفان کدھر ہے اور ابھی آپ لوگ کشتی کہاں بنا رہے ہیں۔ تو اہل ایمان فرماتے تھے کہ اگر آج تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمارا استہزاء کرتے ہو، یاد رکھو کہ کل آنے والا دن تم خود استہزاء کا موجب بنو گے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ہم آپ کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ یہ کسی کا مذاق اڑانا، یہ استہزاء اور تمسخر، یہ انبیاء علیہ السلام کی شان نہیں ہے، یہ شرفاء، صلحاء اور نیک لوگوں کا کام نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے کسی قوم کا مذاق اڑانا، اور یہ تو انتہائی بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے کہ آپ کسی کے مذاق اڑائے۔ اور قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا لهم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق مت اڑائے، شاید وہ اس سے بہتر ہو، یا کوئی فرد دوسرے فرد کا مذاق مت اڑائے، شاید وہ آپ سے بہتر ہو، شاید وہ اس کے دل میں اللہ کے خوف ہو، زیادہ ہو۔ لہذا انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ استہزاء کسی کی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام، صلحاء، اہل علم، دیندار لوگ وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ مذاق اڑانا تو یہ بے دین لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ ہم ترجمہ نہیں کہہ سکتے کہ ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، کہ کل ہم آپ کے مذاق اڑائیں گے، یہ ترجمہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، یہ جو تم مذاق اڑاتے ہو یہ تمہارے لیے، تمہیں اس کی سزا ملے گی، تم موجب استہزاء بنو گے، اور لہذا
اہل ایمان کی طرف سے استہزاء کا عملی مظاہرہ آیات میں مراد نہیں ہے، بلکہ استہزاء کا جواب جو ہے وہ عذاب کی شکل میں اللہ نازل کرے گا، اور استہزاء بطور سزا ہے اور بطور انجام جو ہے وہ مراد اوروں کا، جس طرح قرآن میں ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ جملہ مفسرین تقریباً یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ یستہزئ، اللہ یجزی الاستہزاء، اللہ ان کو استہزاء کا جزا دیں گے، سزا دیں گے۔ تو استہزاء جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں من ضحکا ضحکا، آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو کل آپ بن جائیں گے مذاق۔ تو کسی کے مذاق اڑانا، کسی کا تمسخر اڑانا، یہ اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے یہ ایک غلط فعل ہے۔ لہذا اللہ کی طرف نہ ہم استہزاء کی نسبت کر سکتے ہیں، نہ صلحاء کی، انبیاء علیہ السلام کی طرف ہم استہزاء کی نسبت کر سکتے ہیں، نہ صلحاء اور نیک لوگوں کی طرف، اور نہ یہ نیک لوگوں کا، دیندار لوگوں کا کام ہے کہ کسی کا مذاق اڑائے اور کسی کا استہزاء کرے۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَنْ قَرِيب، تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذلت والا عذاب آنے والا ہے، اور کس پر ذلت والا عذاب آنے والا ہے، کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ لہذا آج اہل ایمان کے بارے میں تم استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، لیکن کل تمہیں اسی استہزاء کا، اسی تمسخر کا تمہیں سزا ملے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ کسی کا استہزاء اڑانا یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ تو تکبر ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتے ہیں، جیسا کرو گے کیا کہتے ہیں ویسا بھرو گے، تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔